بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کی مشکلات حل ہوں، سب پر آسانیوں کے دروازے کھلیں، کامل عافیت برکت سلامتی کے ساتھ جس کی جو خواہشات ہیں، جو دعائیں ہیں، جو حاجات ہیں وہ پوری ہوں۔ ایک چھوٹا سا عمل شیئر کر رہی ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ اسے آپ کریں گی اور اگر توجہ دھیان سے کر لیتے ہیں تو پہلے ہی دن سے اللہ کی ذات ببرکت سے امید اور یقین ہے اس عمل کے سبب سے پہلے ہی دن سے نتائج ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دعائیں بھی قبول ہوں گی، حاجات بھی پوری ہوں گی اور جو مسئلے ہیں وہ حل ہوں گے۔ اور اگر آپ اسے زندگی بھر کا معمول بنا لیتے ہیں، اگر آپ کی کوئی حاجات نہیں بھی ہے پھر بھی اگر آپ اسے زندگی بھر کا معمول بنا لیتے ہیں تو آپ کے سارے کام خود بخود بنیں گے، غیب سے مدد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی زندگی کوئی مشکل رہے گی نہیں، مشکل آنے سے پہلے ہی اس کا کوئی حل، اس کے لیے کوئی دروازہ ضرور کھل جائے گا، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو اس کی بے پناہ برکات اور فضیلت اور فیض ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں وہیں بیٹھیں اور آنکھیں بند کریں، توجہ دھیان کے ساتھ ایک تسبیح استغفار کی کریں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا کوئی سا بھی استغفار جو آپ کرنا چاہیں آپ وہ کر سکتے ہیں۔ دوسری تسبیح آپ کریں گے ایک درود پاک کی، ایک تسبیح درود پاک کی کریں گے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس درود پاک کی ایک تسبیح کریں گے اور ایک تسبیح پڑھیں گے تسبیح فاطمہ کی 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ اور 34 ٹائمز اللہ اکبر۔ 3 تسبیحات آپ یہ پڑھ کے اور پھر اس سب کا جو ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سارے گھرانے کو اور ساری اہل بیت کو ہدیہ کر کے بالخصوص بی بی فاطمہ کو ہدیہ کریں گے، اور اس کے بعد پوری امت کو اور امت کے فوج شدگان کو ہدیہ کریں گے۔ اور یہ ہدیہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا رب عز و جل، میرا یہ مسئلہ ہے اور یہ حاجات ہیں، اور اس وقت دنیا میں جتنے لوگ موجود ہیں ان سب کی جو مسئلے جو حاجات ہیں، مطلب اگر کسی کا کاروبار کا مسئلہ ہے نا تو وہ کہے کہ اللہ میرا کاروبار نہیں چل رہا، میرے کاروبار کے مسئلے ہیں، قرضہ ہے، تو پوری دنیا میں جہاں ایسے لوگ ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں اور جن کے کاروبار کے مسئلے ہیں، قرضے ہیں، یا اللہ ان تسبیحات کی برکت سے ان کے رزق میں فراوانی و وسعت، کاروبار کے مسئلے حل فرما، ان سب کے کاروبار میں عروج عطا فرما اور ان کے قرضے ادا فرما۔ یعنی جس پرابلم میں آپ ہیں، آپ نے اللہ سے کہنا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت اس پرابلم میں جو لوگ ہیں ان سب کے مسئلے حل فرما اس تسبیحات کی برکت سے۔ یہ تسبیحات استغفار، درود پاک، تسبیح فاطمہ میں نے ان سب کی نیت سے پڑھا ہے، تو دنیا میں جہاں ایسے لوگ ہیں جو اس مسئلے میں شکار ہیں، اس مسئلے میں مبتلا ہیں جو کہ میرا مسئلہ ہے، ان کے وہ تمام مسئلے حل فرما، پریشانی ختم فرما، اور آج ہی سے ان کی زندگی میں سکون عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ اور اے اللہ، جہاں تو ان لوگوں کے لیے آسانی فرما، ان لوگوں کے لیے دروازے کھول، تو ایک دروازہ میرے لیے بھی کھول اور میرے لیے بھی آسانی فرما اور میرا بھی یہ مسئلہ حل فرما۔ تو ایک تو پوری امت کے لیے آپ دعا کر رہے ہوں گے اور اس مسئلے کے لیے دعا کر رہے ہیں جو کہ آپ کا اپنا ہے، لیکن آپ اپنے لیے نہیں کر رہے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو کہ اس وقت اس مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کی دعا سے کسی ایک کا بھی وہ مسئلہ حل ہو گیا تو سمجھیں آپ کا مسئلہ تو پہلے ہی حل ہو گیا، کیونکہ مومن کی دعا اس کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے جب وہ اپنے مومن بھائی کے لیے یا مومن بہن کے لیے کرتا ہے۔ تو اگر آپ پوری امت کے لیے کر رہے ہیں، پوری امت کے لیے مانگ رہے ہیں، اور خاص کر اس پریشانی کے لیے مانگ رہے ہیں جس میں آپ مبتلا ہیں، ان کی اس پریشانی کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو آپ کی وہ پریشانی تو پہلے ہی حل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس طریقے سے آپ نے ایک تسبیحات یہ پڑھنی ہے ہر نماز کے بعد، سونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ مصروفیت ہے، بہت سے لوگوں کا کاروبار یا کام ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کر سکتے، نماز کا ہی ٹائم بہت مشکل سے ملتا ہے، تو پھر صبح اور شام کر لیں یا سونے سے پہلے کر لیں، لیکن ہر نماز کے بعد لازمی کریں، آپ کو پہلے ہی دن سے نتیجہ ملے گا۔ آپ یہ کر کے دیکھ لیں، آزما کے دیکھ لیں، آج ہی سے کرنا شروع کر دیں، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو یہ تسبیحات پڑھ کے بی بی فاطمہ کو ہدیہ کر کے ان تمام لوگوں کو ہدیہ فرما دیں کہ جن کے یہ والے ایشوز ہیں بیماری کے، اور پھر اللہ سے کہیں کہ یا اللہ ان تسبیحات کو میں نے ان تمام لوگوں کی طرف سے پڑھا ہے کہ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، تو ان کو اس بیماری سے شفا عطا فرما، اور اے میرے رب عز و جل، میں تیری رحمت سے امید کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ تو میری بھی بیماری میں شفا عطا فرما۔ آپ دیکھیے گا آپ کو اس کا بہت اجر ملے گا، آپ تصور اور گمان نہیں کر سکتے آپ کو وہ ثواب اور اجر ملے گا، پوری امت کی طرف سے پڑھنے کے لیے، پوری امت کو ہدیہ کرنے کے لیے، پوری امت کے لیے دعا کرنے کے لیے، جو اس پریشانی میں گھرے ہوئے ہیں ان کے لیے مانگنے کے لیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی فکر میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں، تو یقین جانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
اللہ عز و جل کی خاص نظر کرم، خاص نظر رحمت آپ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے کہ اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے۔ تو آپ نے یہ کام لازمی ایڈ کرنا ہے آج سے اپنی زندگی میں۔ جو آپ کی زندگی میں کمی ہے، اس کمی کے لیے آپ پوری امت کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، روزانہ کریں۔ دنیا میں، آخرت میں آپ کبھی محروم اور خالی نہیں رہیں گے۔ آپ کر کے دیکھ لیجئے، پہلے ہی دن سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نتائج ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔